السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق فتح مکہ کی مشق کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر ہے مسجد حرام میں داخلہ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، یعنی انصار اور مہاجرین دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف لائے۔ حجر اسود کو چوما۔ حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، اور ایک کالا پتھر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چسپاں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے دیوار میں نصب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو یعنی حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی، یعنی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ کمان کہتے ہیں جس کے اندر تیر جو ہے وہ ڈال کر چلایا جاتا ہے، جس کے اندر اسے کمان کہتے ہیں، تیر کمان جیسے، تو تیر جس کے اندر ڈال کے چلایا جاتا ہے اسے کمان کہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے اندر کفار نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے، جو کمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس میں یہ سورت نمبر 81 ہے، 81 اور آیت نمبر 17 ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ یہ آیت پڑھتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کہتے ہیں ظلم کو، کفر کو، ٹھیک ہے، غلط کو باطل کہتے ہیں، جھوٹ کو باطل کہتے ہیں، اور حق سچ کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل مٹ گیا یعنی ختم ہو گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا، یعنی ختم ہونے والا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے اور یہاں سے تمام بتوں کا صفایا کر دیا۔ پیارے بچوں، اس سوال کو یہاں تک آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔